بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں رانا مہتاب عالم اور آپ لوگ لونر کمپیوٹر کالج کے چینل کی طرف سے کورل ڈرا کے اندر آج دوسرا مینیو ایڈٹ مینیو پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں، اور بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیا کریں کہ جیسے ہی ہم لوگ اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشنز مل جائے۔ ہم کورل ڈرا کے مینیوز کی سیریز پڑھ رہے ہیں اور آج ایڈٹ مینیو پڑھا جا رہا ہے۔ آپ لوگ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھا کریں کیونکہ اس میں بہت ساری نئی باتیں ایسی ہیں، آپ کو نئی ٹپس اینڈ ٹرکس ملیں گی کیونکہ مینیو کے تھرو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اور ان مینیوز میں آپ کو بہت کچھ نیا ملنے والا ہے۔ تو اس لیے ویڈیوز کو تفصیل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے رہا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ ایڈٹ مینیو کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا کیا آپشنز ملتی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایڈٹ مینیو کے اندر سب سے پہلے ہے انڈو ایڈٹ ٹیکسٹ۔ دیکھیں کیونکہ ہم نے اس وقت کسی ٹیکسٹ کے اوپر ہم کام کر رہے تھے تو اس لیے وہ آپشن یہاں پہ لکھی ہوئی آ گئی ہے۔ تو اگر میں یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ بھی کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مثلاً یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک عدد سرکل یہاں پہ لگا لیا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ اب اگر میں ایڈٹ میں آتا ہوں تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے انڈو کریٹ، کیونکہ ہم نے کچھ بنایا ہے تو اس کو انڈو کرنے کے لیے آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں، یا اس کا شارٹ کٹ کی آپ کو ملتا ہے کنٹرول زی یعنی کہ کنٹرول زیڈ۔ اب یہ دیکھیں کہ میں جیسے ہی یہاں پہ آپ کے سامنے اس کو میں دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ میں ایڈٹ میں جا کے اگر میں انڈو کر دیتا ہوں تو وہ آبجیکٹ جو ہم نے کریٹ کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو انڈو کر دیا ہے۔ اور اگر میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ ریڈو کریٹ کنٹرول شفٹ زی، یعنی یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے انڈو کرنا ہے کسی بھی چیز کو تو انڈو لاسٹ ایکشن جو ہے وہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس کنٹرول کے ساتھ زی کمانڈ ہے، تو یہ دیکھیں انڈو لاسٹ ایکشن، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ ایکشن کو اگر آپ انڈو کرتے ہو تو کنٹرول زیڈ کو آپ استعمال کرتے ہو، اور اس کو اگر آپ ریڈو کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ایکشن کو اگر آپ ریڈو کرتے ہو تو اس کے لیے آپ لوگ یہ دیکھیں کنٹرول کے ساتھ آپ نے شفٹ کے بٹن کو بھی یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے زی دبانا ہے، کنٹرول شفٹ زی۔ اسی طرح سے آپ کے پاس اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایڈٹ کے اندر آگے کیا ہے۔ آگے اس کے اندر ریپیٹ ہے۔ یہ ریپیٹ کی کمانڈ یہ بہت زبردست کمانڈ ہے، اس کو آپ ذرا کچھ یوں سمجھیں گے کہ اس میں اگر میں نے یہ دیکھیں کہ ایک آبجیکٹ یہاں پہ تیار کیا ہے، یہ آپ کے سامنے، اور اس طرح کے اور بھی میں نے مختلف آبجیکٹس بنا لیے ہیں، یہ دیکھیں میں اس کو جو کلر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ اگر میں نے اس کو یلو کلر یا گرین کلر دے دیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہی کلر میں نے اس کو بھی دینا ہے یا ان سب کو لگانا ہے، تو میں نے اس کو میں نے سلیکٹ کیا ایسے کر کے، یہ دیکھیں اس طرح سے، اور ایڈٹ میں جا کے میں نے ریپیٹ فل کر دیا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کو وہی کلر ہو گیا۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ یہ ریپیٹنگ آپ کر کے ایک چیز کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کے ذریعے آپ لوگ مختلف قسم کی آبجیکٹس کو، یہ دیکھیں اگر میں نے یہ آبجیکٹ یہاں پہ بنایا ہے اور اس کو میں نے یہاں رکھا تو رائٹ کلک کرنے سے کاپی ہو گئی ہے، اب میں کنٹرول آر دباؤں گا تو اسی سیکوینس سے یہ آگے ریپیٹنگ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر میں نے یہ آبجیکٹ اس طرح سے کریٹ کیا، اس کو میں نے اس طرح کلک کیا، یہاں پہ بیس کو رکھا اور ادھر سے اس کو اس طرح کیا اور رائٹ کلک کیا، اب اگر میں کنٹرول آر دباتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے اس کی یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے یہ ریپیٹنگ جو ہے وہ کمپیوٹر کرتا جائے گا اسی سیکوینس کے ساتھ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے آپ لوگ ریپیٹ کی کمانڈ کو یوز کرتے ہیں۔ کٹ کی مدد سے آپ ایک آبجیکٹ کو وہاں سے آپ ختم کر لیتے ہیں، یہاں سے دیکھیں اس کو میں نے سلیکٹ کیا،
ایڈٹ میں گئے اور میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے، تو یہ یہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ اب اسی کو اگر میں دوبارہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ میں نے پیسٹ کیا تو یہ واپس آ گیا، یا میں اس کو کہیں پہ بھی لے جا سکتا ہوں، کسی اور جگہ پہ بھی رکھ سکتا ہوں۔ کٹ پیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے ختم کر لیا جائے اور پھر واپس اس کو کہیں اور لانا ہو تو پیسٹ کر سکتے ہیں۔ کٹ اور کاپی، یعنی اگر آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو پیسٹ کرنا ہوگا۔ یہ آپ نے پیسٹ کیا تو دیکھیں اس کی ایک اور کاپی یہ آپ کے سامنے نکل آئی ہے، تو آپ پیسٹ کرتے جائیں گے تو کاپی ہوتی جائے گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں پیسٹ اسپیشل ایک موجود ہے۔ پیسٹ اسپیشل کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور پروگرام سے، جیسے آپ ورڈ میں آ جاتے ہیں اور ورڈ میں ہم کچھ، یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں۔ تو اب میں اگر اس کو ورڈ میں لانا چاہتا ہوں، رائٹ کلک کر کے اگر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے کچھ بھی نہیں آیا، بالکل پیسٹنگ، یعنی کہ وہ چیز ٹیکسٹ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے یہاں پہ۔ تو اس کو یہاں پہ لانے کے لیے ہم پیسٹ اسپیشل کریں گے اور یہ رچ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے یا ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر آپ کا ٹیکسٹ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ڈیلیٹ کی مدد سے ہم جس کو بھی سلیکٹ کریں گے ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیں یا کی بورڈ سے آپ بٹن دبا دیں ڈیلیٹ کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگ سلیکٹ آل کی مدد سے اگر آپ ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے تو کمپیوٹر صرف اور صرف ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ ہے بس وہ سلیکٹ ہوئے ہیں، آبجیکٹ سلیکٹ نہیں ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، یعنی جو ٹیکسٹ ہے صرف وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈٹ کے اندر سلیکٹ آل کے مینیو میں اگر آپ مینیو کے تھرو کریں گے تو الگ الگ آپشنز ہیں۔ یہ دیکھیں اگر ہم آبجیکٹ کے اوپر کنٹرول اے دبا دیں گے تو پھر سب سلیکٹ ہو جائے گا، سب کا سب، یعنی چاہے ڈرائنگز ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، لکھائی ہے، کیونکہ سب کچھ آبجیکٹ ہے، وہ سب کا سب دیکھیں اب سلیکٹ ہو چکا ہے، چاہے وہ کچھ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ گائیڈ لائنس ہیں۔ گائیڈ لائنس سلیکٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ گائیڈ لائنس ہیں، یہ جو آ رہی چلی ہوئی، یہ دیکھیں یہ مختلف گائیڈ لائنس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ اپنے ٹیکسٹ کو الائن وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ایک ایک لائن کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری کی ساری لائنس کو ریموو کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایڈٹ میں جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سلیکٹ آل کیجئے اور یہ گائیڈ لائنس کو کلک کیجئے اور بٹن دبا دیجئے کی بورڈ کی طرف سے ڈیلیٹ کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری گائیڈ لائنس جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ لوگ فائنڈ اینڈ ریپلیس کو استعمال کر سکتے ہیں، فائنڈ ٹیکسٹ وغیرہ کسی بھی فائنڈ کو استعمال کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ نے تلاش کرنا ہے، اگر لکھائی کے اندر کچھ بھی لکھا ہوا ہے، مثلا فرض کریں کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کے اندر یہ میرے پاس جو موجود ہے، میں یہاں پہ اس کو چاہتا ہوں، اس کو میں تھوڑا قریب کرتا ہوں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں پہ فائنڈ ٹیکسٹ پہ آیا میں اور میں نے ادھر لونر میں نے لکھ دیا ہے، تو میں جیسے اس کے اوپر کلک کروں گا تو کمپیوٹر مجھے لونر جہاں پہ لکھا ہوا ہوگا یہ مجھے وہاں پہ لے جائے گا، کمپیوٹر جو ہے جس جگہ کے اندر بھی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو اس طرح سے فائنڈ ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ آپ نے جس چیز کو بھی آپ نے سرچ کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، آپ فائنڈ کے اوپر جا کے آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈپلیکیٹ کی مدد سے آپ کسی بھی چیز کی ڈپلیکیٹ تیار کر لیتے ہو، مثلا یہ دیکھیں اگر ہم یہ آپ کے سامنے ایک آبجیکٹ ہے، میں اس کو باقی کو اڑا دیتا ہوں، تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے، میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب یہاں پہ ایڈٹ میں آنے کے بعد اگر میں ڈپلیکیٹ کے اوپر کلک کروں یا کنٹرول ڈی دباؤں تو اس کی ایک اور ڈپلیکیٹ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ چکا ہے۔ اور نیچے کلوننگ ہے، کلوننگ کی مدد سے بھی آپ کی دیکھیں اس کی ایک اور کلوننگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آ چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ لیکن ایک بات آپ نے خیال رکھنی ہے کہ جو آبجیکٹ ایک دفعہ کلون ہو چکا ہے اس کے آگے مزید کلوننگ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اسی کی دوبارہ کلوننگ کرنی ہے تو آپ اس کے بعد دوبارہ سلیکٹ کریں گے اس کو آپ، اور پھر آپ اس کو کلوننگ کر سکتے ہیں، یعنی اس کی کلوننگ ہو جائے گی، لیکن آپ لوگ اس مزید اس جس کی جو کلون ہو چکا ہے آپ اس کو مزید کلون نہیں کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں
ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کی کلوننگ ہو چکی ہے تو جو ہم ادھر کام کر رہے ہیں وہ اس میں بھی آٹومیٹکلی ہو رہا ہے کیونکہ وہ کلوننگ ہوئی ہوئی ہے اس کی۔ کلوننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آبجیکٹ ہے، یہ دیکھیں کہ یہ آبجیکٹ آپ کے پاس موجود ہے، یہ والا فرسٹ آبجیکٹ ہے، اگر ہم اس کی کلوننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایڈٹ میں جا کے ہم نے کلوننگ کر دی تو یہ دیکھیں یہ اس کی کلوننگ ہو چکی ہے۔ میں آپ کو ذرا اس کو پہلے ایک دفعہ سلیکٹ کرتے ہیں، ایڈٹ میں جاتے ہیں اور کلون کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ میں اس کو یہاں پہ لے آیا ہوں۔ اب یہ اس کی کلوننگ ہے ایز اٹ از، یعنی کہ اگر میں یہاں پہ کچھ بھی کروں گا نا کام، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں میں نے یہ ڈیلیٹ کر دیا تو دیکھیں وہاں پہ بھی اثر ہو رہا ہے، یعنی اس کو میں اس کے آپشن کو میں یہاں پہ یہ پیٹرن میں نے ختم کیا تو دیکھیں اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، جو میں اس کے ساتھ کام کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں ادھر، تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، کلوننگ ہوئی بھی ہے اس کی۔ تو یہ کلوننگ یہ ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ جو ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی ڈپلیکیٹ کرنے لگے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ڈپلیکیٹ کر دیا ہے تو یہ ڈپلیکیٹ ہو چکی ہے۔ اب میں اگر اس کو میں کچھ کرتا بھی ہوں تو ڈپلیکیٹ کو کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس جگہ پہ کیونکہ کلوننگ ہوئی ہوئی تھی اس کی، پر اگر میں اس کے ساتھ کچھ کرتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ڈپلیکیٹ ہوا ہوا تھا۔ تو ڈپلیکیٹ اور کلوننگ میں تھوڑا فرق ہے، یہ آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے کاپی پراپرٹی فرام۔ یہ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں نے ایک آبجیکٹ یہ تیار کیا ہے اور اس کو میں نے یہ ریڈ کلر دے دیا ہے، اور اسی طرح سے یہ ایک آبجیکٹ ہے یہاں پہ، اچھا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سرکل ہے اس کو یہ والا کلر مل جائے، تو اب ہم نے اس کو پہلے سرکل کو ہم سلیکٹ کر لیں گے، اس کے بعد ایڈٹ میں آئیں گے، اور یہ آپ لوگ جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے کاپی پراپرٹیز فرام پہ کلک کریں اور ان تمام آپشنز کو آپ سلیکٹ کر لیجئے، اوکے کیجئے اور ادھر کلک کر دیجئے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کلر اس کے اوپر آ گیا۔ اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، ماؤس کے ذریعے بھی۔ کس طرح سے کریں گے آپ دیکھیں، فرض کریں کہ میں اس کے پہلے کلر کو ختم کر دیتا ہوں یہاں سے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے، اب میں یہ کلر اس کو کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو آپ رائٹ ماؤس بٹن سے اس کو دبا کے ادھر لے کے آئیے اور چھوڑ دیجئے، اور یہاں پہ ہے کاپی فل ہیئر، یہاں پہ آپ کلک کر دیجئے تو وہی فل ہیئر یہاں پہ آ جائے گا۔ تو رائٹ کلک کی مدد سے بھی آپ اس کو کاپی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انسرٹ انٹرنیٹ آبجیکٹس، یہاں پہ بہت سارے آبجیکٹس ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں اپنے اس میں۔ دیکھیں یہ سمپل بٹن آپ نے تیار کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ سمپل بٹن آ گیا، یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے بٹن موجود ہے، سمپل بٹن، اور مختلف قسم کے آپ یہاں پہ یہ بٹنز وغیرہ جو ہیں وہ آپ لا سکتے ہیں۔ ڈرائنگ میں یہ ریڈیو بٹن ہے، آپ کیا دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں یہ آپ کا ریڈیو بٹن آ گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ریڈیو بٹن ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے بٹن وغیرہ جو ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ تیار کر سکتے ہیں، ڈرائنگ میں لا سکتے ہیں اپنے، تو یہ اس کی آپشنز ہیں ساری کی ساری۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیں ٹیکسٹ ایڈٹ باکس ہے، تو یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ ایڈٹ باکس آپ کے سامنے انٹر ہو گیا۔ تو اس طرح کے کوئی بھی آپ بنے بنائے آبجیکٹس ہیں جو آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس انسرٹ نیو آبجیکٹ کے ذریعے آپ کسی اور پروگرام سے جا کے وہاں سے کچھ بھی آپ لا سکتے ہیں۔ مثلاً اگر میں آپ کے سامنے یہاں پہ یہ دیکھیں پینٹ برش پکچر میں چلا جاتا ہوں، اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو آپ کو یہ لے جائے گا کمپیوٹر پینٹ کے اندر۔ آپ یہاں پہ کچھ بھی ڈرائنگ کریں، یہ دیکھیں آپ ڈرائنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی ڈرائنگ کریں، کچھ بھی، اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے یہاں سے اس جگہ پہ کلک کرتے ہوئے ایگزٹ اینڈ ریٹرن ٹو ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ دیکھیں کہ وہ جو ہم نے ڈرائنگ بنائی تھی وہاں پہ وہ ڈرائنگ آپ کے سامنے پہنچ چکی ہے کورل ڈرا کے اندر۔ تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اپنے ایڈٹ مینیو کو، مختلف آپشنز کو اس کے آپ دیکھتے جا رہے ہیں، اور آخر میں اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پراپرٹیز ہے، یعنی جس آبجیکٹ کو بھی آپ سلیکٹ کر کے آپ اس کی پراپرٹی لوگے تو یہ مکمل اس کے یہ آ جائے گا۔ بھی اس میں دیکھیں یہ کرنٹ کلر اس میں یہ آ رہا ہے اس ٹائم، اس میں آپ ایڈیٹنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ نے کون سا اس میں کلر ڈالنا ہے۔ کسٹم پلیٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اس کو اوکے کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ یہ کلر آ چکا ہے۔ جب میں اپلائی کروں گا تو ادھر نیچے یہی کلر اس کو اپلائی ہو جائے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو یہاں پہ آپ مختلف قسم کے کام جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے میں نے اس پہ کلک کیا، اپلائی کر دیا تو وہی اپلائی یہاں پہ ہو جائے گا۔ تو یوں آپ اس کے اندر بعد میں بھی ایک تو آپ کو یہ بتائے گا کہ اس میں کون سے کلرز ہیں، اور اس میں سیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو یہاں سے کراس کر دیجئے۔ تو یہ تھا آپ لوگوں کا اس کی پراپرٹی اور مکمل آپ کا ایڈٹ مینیو جو کہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے۔ ویڈیو کو آپ لوگ تفصیل سے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کس طرح سے ان آپشنز کو یوز کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ایڈٹ مینیو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ مینیو ہمارا ویو مینیو ہے، اس کو ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سمجھائیں گے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے مینیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔